یہ جو ہم کہتے ہیں نا مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے, دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, قرآن کہتا ہے یہ کیسا الزام لگا رہے ہو؟ جو خدا اس مٹی سے انسان بنا سکتا ہے, جو مرغی کو 21 دن تک یہ سکھا سکتا ہے کہ ایسے ایسے گھمانا ہے, اور اس چوزے کے اس انڈے کے اندر ایک زردی ہے ایک سفیدی, 21 دن کے اندر اس میں آنکھیں بھی بن گئی, ٹانگ بھی بن گئی, ناک بھی بن گئی, دل بھی بن گیا, دماغ بھی بن گیا, جگر بھی بن گیا, اور مغز بھی بن گیا. یہ ساری چیزیں بن کے 21 دن میں چوزا خول پھاڑ کے باہر آیا. باہر آتے ہی اس کو اپنی ماں کا بھی پتا ہے, اپنے دشمن کا بھی پتا ہے. بلی کو دیکھ کے چیختا ہے, حالانکہ آج تک اس نے بلی کو چیر پھاڑ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ماں کی گود میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے, اور پہلے دن سے دانا چگنا شروع کر دیتا ہے. اس کو پتا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ایسے ایسے کمالات جس خدا کے, جس نے منی کے قطرے سے انسان کو بنایا. ایک پانی کا قطرہ ماں کے رحم میں گیا, ماں روٹی کھا رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی ناک بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کا دل بن رہا ہے, اسی سے بچے کا دماغ بن رہا ہے, اسی سے بچے کی ناک بن رہی ہے. صرف 9 مہینے کے مختصر عرصے میں یخلقکم فی بطون امہاتکم, اللہ کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں تمہیں بنا رہا ہوں, فی ظلمات ثلاث, 3 اندھیروں کے اندر. کوئی کنسٹرکشن کرنے والا مزدور ڈینٹنگ پینٹنگ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. کوئی چھینی ہتھوڑے لے کر ٹویوٹا کمپنی میں جب گاڑی بنتی ہے, ہزاروں مستری, ہزاروں مزدور اور ہزاروں میکینک لگے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی ٹائر بنا رہا ہے, کوئی اسکرو بنا رہا ہے, کوئی ونڈ اسکرین بنا رہا ہے, کوئی بونٹ بنا رہا ہے. یہاں کوئی بھی نہیں ہے, روٹی سے بن رہی ہیں, گوشت سے, دودھ سے, ساری چیزیں بن رہی ہیں. ایسے سافٹ ویئر اس پانی کے اندر اس خالق کائنات نے انسٹال کر دیے. ادھر 9 مہینے میں دھکا دے کے اس کو ماں کے رحم سے باہر نکالا. باہر نکلتے ہی اب ماں روٹی کھا رہی ہے, دودھ پیدا ہو رہا ہے, ماں کی چھاتیوں میں جانا شروع, اور بچہ کچھ بھی نہیں جانتا لیکن ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا شروع. اس کو خدا نے ماں کے پیٹ میں سکھا دیا, باہر آتے ہی ادھر تیری ڈائریکشن ہے, یہاں کا سفر کرنا ہے, اس طرح ماں کی چھاتی کو منہ میں لے کے سک کرنا ہے اور دودھ پیٹ میں اتارنا شروع کر دینا ہے. اور پھر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے, آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں, زمین میں تناور درخت پیدا ہو رہے ہیں. زمین کھود کے دیکھو, نہ آم کا ذائقہ, نہ آم کا رنگ, نہ امرود کا ذائقہ, نہ امرود کا رنگ. گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے آم کی گٹلی ڈالی آپ نے, اس زمین کو سگنل دے دیا کیا پیدا کرنا ہے. گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے آم کا درخت, ادھر درخت پیدا ہوتا ہے, ادھر اس میں پھول بننا شروع. وہ پھول تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف, اس سے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے. جیسے نر مادہ, تتلیوں کو کیا پتا بھائی, ہم جب اس پھول سے بیٹھ کے اس پھول پہ بیٹھتے ہیں اس کی وجہ سے آم پیدا ہو رہا ہے. تتلی تو اس پھول کو انجوائے کر رہی ہے, لیکن اس خالق کائنات تتلی سے کام لے رہا ہے, کیڑے مکوڑوں سے کام لے رہا ہے. وہ آپس میں نر مادہ پھولوں کو ملا رہے ہیں. ادھر نر مادہ پھول آپس میں ملتے ہیں, پھول سڑ کے گر جاتا ہے, جس نے تتلیوں کو اپنی طرف مائل کیا تھا. ادھر ایک کچی کیری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ ہزاروں درخت میں, ایک درخت میں ہزاروں آم پیدا ہوتے ہیں. جیسے ہی آم پک کے تیار ہوتا ہے, اس کی خوشبو, اس کا ذائقہ دیکھو, اور زمین کے گوبر اور مٹی کو دیکھو, اس مٹی سے اس نے آم پیدا کیا. جیسے ہی آپ اس آم کو کاٹ کے دیکھتے ہیں آپ کی عقل حیران ہو جاتی ہے. وہی گٹلی جو زمین میں نے دفن کی تھی, مٹی اور پانی کے ملاپ سے قدرت نے اس گٹلی سے ہزاروں گٹلیوں کو پیدا کر دیا کہ درخت لگاتے چلے جاؤ اور آم پیدا کرتے چلے جاؤ. جو خدا مٹی کو ایسے پروسیس سے گزار سکتا ہے, جو ماں کے پیٹ میں آنکھ, ناک اور کان پیدا کر سکتا ہے, جو خدا مرغی کو یہ سکھا سکتا ہے کہ کیسے تو نے اس کے پیٹ سے چوزے نکالنے اور کیسے حفاظت کرنی ہے, وہ خدا قبروں میں مرنے کے بعد, انسان کے مٹی ہونے کے بعد 1 سیکنڈ میں انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر سکتا ہے. جو بدبخت یہ کہتا ہے کہ مٹی بننے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے, قیامت کے دن اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو میں آگ میں ڈالوں گا. اتنی قدرت کے نمونے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے. اونٹ کو دیکھ لیا, شہد کی مکھی کو دیکھ لیا, جنگلی جانوروں کو دیکھ لیا, خربوزوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھ لیا, پھولوں کو پیدا, کیسے خوشنما پھول, ان کے اندر کیسی خوشبو, کیسی ان کے اندر رنگت. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی, قرآن انار کی مثال دیتا ہے. اس انار کے پھلنے کو دیکھو, کیسے زمین میں گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے پودا پیدا ہوا, پھول پیدا ہوئے, کچا انار پیدا ہوا, اور ہوتے 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 ایسے پھٹ کے مسکرانا شروع کر دیتا ہے, اور اس کے اندر سے رس گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور کیسے اس کو جب پھاڑتے ہو, اس کے اندر کیسے ترتیب سے دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے نہیں بے تکے لگے ہوئے ہوں, کیسے جھلیوں کے اندر تہ بتے دانے ہوتے ہیں. ذات الاکمام, ایک خوبصورت پیکنگ میں ان درختوں میں اس پھلوں کو اس نے پیدا کیا. ہر پھل کے اوپر ایک ڈبہ ہے, ایک پیکنگ ہے. سیب کے اوپر ایک چھلکا لگا دیا, کیلے کے اوپر ایک چھلکا لگا دیا. جیسے ہی چھلکا اتاریں گے, پیکنگ سے باہر آ گیا, وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی. ایسا خوبصورت نظام اس نے پیدا کیا. قرآن کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے, منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا ہے, وفیہا نعیدکم, تھوڑے دنوں میں مٹی کر کے دوبارہ ختم کر دیتا ہوں. 2 پروسیس اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھ لی ہیں, اس لیے ایمان لاتے ہو کہ دیکھ چکے ہو. ایک اور عمل باقی ہے جو تم نے دیکھا نہیں ہے, وہ کیا ہے, ومنہا نخرجکم, اسی مٹی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر دوں گا میں.